حضرات، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے وہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جامع ترین اسباق پر مشتمل ہے اور اس میں 4 درس تھے کہ جو ہم نے پڑھ لیے۔ پہلا سورۃ العصر، دوسرا آیت البر، تیسرا سورہ لقمان کا رکوع نمبر 2، اور چوتھا یہ درس جو ابھی پچھلی نشست میں ختم ہوا، سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30 تا 36۔ یہ چاروں جامع اسباق ہیں اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ان چاروں کا ایک تقابلی مطالعہ آپ کے سامنے آ جائے، جس کے لیے یہ ایک خاکہ بنا کر بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کے تصورات 2 اعتبارات سے بہت محدود ہو گئے۔ اسلام دین ہے، مکمل دین ہے، مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ جب یہ غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، جب مغلوب ہوتا ہے تو مذہب بن جاتا ہے۔ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ مذہب صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کچھ عقائد ہوں گے، کچھ مراسم عبودیت، ریچولز، اور کچھ سوشل فنکشنز، کسٹمز۔ بچہ پیدا ہو تو اس کو کیسے سیریمنی کیا ہونی چاہیے، عقیقہ ہو، بیپٹائز کیا جائے، کیا کیا جائے۔ کوئی مر جائے، ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیسے کیا جائے، جلایا جائے، دفن کیا جائے، کیا کیا جائے۔ کوئی تہوار منانے ہیں۔ یہ 3 چیزیں جو ہے یہ مذہب ہے۔ دین میں آتا ہے تو مکمل نظام زندگی۔ اسلام میں یہ 3 چیزیں بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، ایمانیات ہیں، پھر عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پھر سوشل کسٹمز ہیں ہمارے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو اس کے اپنے لوازم ہیں، نکاح ہے، ولیمہ ہے، پھر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تکفین ہے، غسل ہے، تکفین ہے، تدفین ہے، دفن کرنا ہے، نماز جنازہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان پر مستضاد ایک سیاسی نظام بھی ہے، نظام حکومت، پورا قانون۔ قانون کے جو دیوانی بھی ہوگا، فوجداری بھی، دونوں، کرمنل لا، سول لا، دونوں۔ پھر اس کا ایک معاشی نظام ہے، فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں، سود حرام ہے، جوا حرام ہے۔ اس کا ایک معاشرتی نظام ہے۔ کچھ سوشل ویلیوز کا تصور ہے جن کو کہ پروموٹ کیا جانا مقصود ہے۔ ایک سوشل ایونز کا تصور ہے جن کی ریڈیکیشن، جن کا استیصال، ختم کرنا جو ہے مقصود ہے۔ تو اسلام جو ہے، میں 3 جمع 3 جمع کر کے کہا کرتا ہوں، 6 چیزوں پر مشتمل ہے۔ عقائد، عبادات اور معاشرتی رسومات، یہ مذہب والا حصہ ہو گیا۔ سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، یہ دین والا حصہ ہوا۔ بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں بالعموم جو ہے، عام طور پر اسلام کا تصور صرف ایک مذہب کی حد تک رہ گیا اور ہم اس پر کنٹینٹڈ ہیں۔ بلکہ ہمارے بہت بڑے عالم دین نے انگریز کے دور میں کہا تھا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے۔ انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت ہمیں دے رکھی ہے، روزہ رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے، عید منانے کی اجازت دے رکھی ہے، ساری اجازتیں ہیں ہمیں، لہذا ہمیں اپنے حکمرانوں کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔